وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں، آپ لوگوں کو خیر کی نصیحت کریں، اچھائی کی نصیحت کریں، کیونکہ نصیحتیں مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ نصیحت، یہ وعظ، یہ دروس، یہ خطبات، یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو پشیماندگی چھا جاتی، ہمارے دلوں کے اندر جو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کیا جائے۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کی تعلیم حاصل کرے، اور جب تعلیم حاصل کر لے وہ اپنے گاؤں لوٹے، اپنے علاقے میں لوٹے، اور لوٹنے کے بعد اپنے گاؤں والوں کو خیر کا حکم دے۔ آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور مقصد کیا بتایا؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری صفات کیا ہے؟ یعنی امت محمدیہ کی سب سے اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ معاشرے کے اندر اچھائیوں کی تلقین کرنا، برے چیزوں سے روکنا، ٹوکنا، متنبہ کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم کی وہ حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، اگر کوئی شخص تم میں سے دیکھتا ہے کہ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، من رأى منکرا، کسی منکر کام کو دیکھتا ہے، یعنی ایسا کام جو شریعت کے مخالف ہے، رسول کریم نے روکا ہے، صحابہ کرام نے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے وعید بتائی ہے، ایسا کام کرتے ہوئے اگر کسی انسان کو آپ پائیں تو رسول کریم نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہے اس کے پاس، پاور ہے، استطاعت ہے تو اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، اور ایمان کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے۔ آج ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں، متنبہ نہیں کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا بچہ ہے، فلاں آدمی ہے، جانے دو، گڑھے میں گر رہا ہے، گرنے دو۔ نہیں، اگر آپ کی یہ سوچ ہو گئی، آپ کی یہ فکر ہو گئی، تو خیر امت کی جو سرٹیفکیٹ ہمیں دی گئی ہے، یہ کہاں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی شخص اگر غلط سمت کی طرف چل رہا ہے، غلط راستے کو اختیار کر رہا ہے، تو ہم اسے کیا کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دیں، اچھائی کے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، چرواہا ہے، اور ہر شخص کو اس کے ماتحتوں کی بابت سوال کیا جائے گا۔ آپ مسجد کے اندر ذمہ دار ہیں، مسجد کے ٹرسٹی ہیں، آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد کے جہاں انتظام و انصرام کو دیکھتے ہیں وہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر لوگوں کو کیسے بلایا جائے، کیسے دعوت دی جائے، نماز کی کیسے تلقین کی جائے، مسجد کے اندر مدرسہ قائم کیسے کیا جائے، علماء کی خاطر تواضع کیسے کی جائے، کس طرح سے دور دراز کے علماء کو بلا کر اپنے گاؤں، اپنے علاقے کے اندر دین کی تعلیم عام کی جائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سماج میں رہنے والا، معاشرے میں رہنے والا کوئی بھی فرد ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتا، ہر شخص پر کسی نہ کسی ناحیے سے ذمہ داری ہے۔ ہم عالم ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے علم حاصل کیا، تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دو اللہ رب العالمین کی طرف، پروردگار کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، بہترین انداز میں گفتگو ہو، جب گفتگو ہو تو بہترین انداز میں ہو۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا،
ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس، کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون فانه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، جاؤ فرعون کے پاس، انتہائی سرکش ہے، فانه طغى، سرکش ہے، وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ کتنا بھی سرکش ہے، کتنا بھی متکبر ہے، کتنا بھی گھمنڈ ہے، اس سے اپنی پاور کا ناز ہے، گھمنڈ ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ جاؤ اس کے دربار میں، فقولا لہ قولا لینا، نرمی کے ساتھ، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشی، یا اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل میں آ جائے۔ آپ بتائیے، اگر میں یہ کہوں کہ میں اس مسجد میں آتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، درس دیتا ہوں، اجتماعات میں تقاریر کرتا ہوں، کوئی راہ راست پر نہیں آ رہا ہے، کیا کرنے آؤں؟ کیا کرنے آؤں؟ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ لوگ درس دینے چلے آتے ہیں، جمعہ پڑھانے چلے آتے ہیں، مہینے 2 مہینے میں پروگرام کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ لوگ نہیں آتے۔ میرے بھائی، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ میں نے ایک تصویر دیکھی، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض کی بڑی مسجدوں میں سے جامع الراجحی، ایک سعودی عرب کے بڑے عالم، ان کا درس چل رہا ہے، اور ان کے درس میں صرف ایک انسان شریک ہے، صرف ایک انسان شریک ہے۔ آپ بتائیے، بڑے عالم ہے لیکن ان کا درس چل رہا ہے، ایک عالم شریک ہے، یہ لائیو چل رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہا ہے، اس درس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ ریکارڈنگ کے ذریعے، یہ ریکارڈنگ کے ذریعے بہت بڑا فائدہ ہے۔ پلس آپ کو یہ بتاتا چلوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا کام آپ کو پہنچا دینا ہے، میرا کام دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، کتاب و سنت کے احکام آپ تک پہنچانا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر برقرار رکھ۔ دلوں کے اندر تبدیلی کرنے والا پروردگار ہے، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا وہ گھما دے گا۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہتا چلوں کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، جب رسول کریم علیہ السلام کو اسراء اور معراج کرائی گئی، اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرا گزر ہوا نبیوں کے پاس سے گزر ہوا، فلاں نبی، ایک نبی کے پاس سے گزر ہوا، اس کے ماننے والے 10 لوگ ہیں، ایک نبی کے پاس سے گزر ہوا، اس کے ماننے والے 2 لوگ ہیں، ایک نبی کے پاس سے گزر ہوا، اس کے متبعین ہے ہی نہیں۔ یعنی اس نبی نے اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام کیا، توحید کا کام کیا، 100 سال، 50 سال، 200 سال، 300 سال، لیکن اس کے متبع ہے ہی نہیں۔ آپ بتائیے، نبیوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن اس نبی کے ماننے والے کوئی ہوئے ہی نہیں۔ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہدایت دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، قرآن کے احکامات کی وضاحت کرنی ہے، رسول کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ ہمیں پہنچا دینا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ کب کس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین ہدایت ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت علی ابن طالب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، قسم رب العالمین کی، اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی، دور مت جائیے، صرف ایک آدمی جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کفر میں ڈوبا ہوا ہے، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے، وہ شخص توبہ کر کے توحید پر قائم ہو جائے تو 100 سرخوٹوں سے بہتر ہے۔ سرخوٹ، آپ بتائیے سرخوٹ کہیں نظر آتا ہے؟ ناپائیدار ہے، لیکن اس کا اجر اتنا بتایا گیا کہ پوچھیے مت۔ تو ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو شخص جتنا بھی کنٹریبیوشن کرتا ہے، کوئی 100 روپیہ دیتا ہے، کوئی 200 دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، مسجد کے لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تو یہ ان کا پیسہ رائیگاں نہیں جاتا ہے، یہ رائیگاں نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، قیامت کے دن جب اعمال منقطع ہو جائیں گے تو او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو، کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج ہم تقریر کر رہے ہیں، ہماری تقریر سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے،
علم حاصل کر رہی ہے، اس میں آپ کا اجر ہے۔ وہ انسان جو ہدایت پا گیا، ہماری تقریر سے پایا، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے تعاون کیا، آپ نے شرکت کی، اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ یہ سب صدقے جاریہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، صرف اور صرف کوشش کریں کہ اس طرح کے اجتماعات قائم کریں، لوگوں کو تلقین کریں خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی۔ اور سب سے بڑی چیز کہ آج اس فتنوں کے دور میں، یہ فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور فتنوں کے دور کی بابت اگر میں ذکر کرتا چلوں تو حضرت اسامہ بن زید کی وہ روایت کہ اللہ کے رسول بلند ترین چوٹی پر چڑھ گئے، پہاڑی پر چڑھ گئے، اور کہا آپ نے، میں دیکھتا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اسی طرح جس طرح برسات کے قطرے داخل ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ اسامہ بن زید رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں، رسول کریم کی۔ آج بتائیے 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، فتنے کتنے داخل ہو چکے ہمارے گھروں میں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں کے دور میں ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے، ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم احکامات جانیں تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ حضرت حذیفہ کی وہ روایت، لوگ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے نیکیوں کی بابت، اور میں سوال کرتا تھا برائیوں کے تعلق سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فتنوں کا علم نہ ہو اور میں فتنوں میں واقع ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے یہ فتنے جو ہیں، ان فتنوں کی بابت جب آپ دیکھیں گے محدثین نے اپنی کتب کے اندر، چاہے بخاری پڑھیں، چاہے مسلم پڑھیں، داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی تمام کتابیں محدثین نے باب باندھا ہے، باب الفتن، باب الفتن، اسی طرح احادیث الفتن والملاحین کے نام سے۔ تو یہ فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم میں سے ہر شخص جو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اسے نبھانے کی کوشش کرے۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے